السلام علیکم۔ کس نمبر 16 من کے محلے میں بھائی شکیل احمد جوان۔ لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلی پیر تک کمرے میں ہی تھیں۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ ممتاز بیگم کو اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ بادلہ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ بادلہ میڈیکل کالج سے واپس لوٹی۔ بادلہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادلہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بادلہ دستے کے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ بادلہ نے صوفے کے سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں ڈرائی فروٹ کی ٹرے یوں کی توں تھی۔ اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکن بھی نہیں ہلایا تھا۔ بادلہ کو اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات کو جس پوزیشن میں رکھی تھی وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ بادلہ نے کچھ بولے بغیر کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا۔ پھر جا کر فریج کھولا۔ فروٹ چاٹ بھی ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے آ کے گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے بادلہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور بادلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادلہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بادلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ بادلہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے چلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بادلہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی بادلہ کی بات سن کے۔ کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھانا کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی؟ امی بنا رہی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ بادلہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی اور وہ نیچے لے گئی اور تازہ بنائی ہوئی چاٹ لے کر فوراً لوٹی۔ بھائی آج بینش بھابھی اور باسط بھائی کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں کی بڑی خواہش ہے آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ بادلہ کی بات پر مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادلہ پھر بولی سارا انتظام نیچے لاؤنج میں ہی کیا ہے اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بادلہ تھوڑی سہم سی گئی، یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور موڈ بنا لیا۔ بادلہ تھوڑا سا ڈر گیا اور نظریں جھکا لیں۔ مزمل فوراً بولا ڈاکٹر صاحبہ ڈر گئی؟ بادلہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، بادلہ نے جلدی سے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بہانے سے کھانا کھلا سکتی ہو تو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ کیک کب کاٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، بادلہ نے قدرے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا بھائی، تھینکس، بادلہ نے یہ کہا اور برتن اٹھا کر کمرے سے روانہ ہو گئی۔ مزمل مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل نے باسط اور بینش کے ساتھ کیک کاٹا، تھوڑا سا کیک کھایا بھی۔ ممتاز بیگم کو اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی۔ مزمل اوپر چڑھنے لگا تو بادلہ نے آواز لگائی بھائی مزمل رک گیا۔ وہ چلتے چلتے مزمل کے پاس گئی۔ اس نے گود میں باسط کا بیٹا اٹھایا تھا، اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے بولی یہ باسط جونیئر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا، پتہ ہے اس کی گھٹی میں نے دی ہے۔ سب کی نظریں مزمل اور بادلہ پر مرکوز تھیں۔ یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں بادلہ کے ہاتھ میں باسط جونیئر تھا۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، میں نے کہا اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ بادلہ کی نظریں باسط جونیئر پر تھیں اور مزمل کی بادلہ کے مکھڑے پر۔ مزمل نے اپنی دادی کی طرف دیکھا، رکھ دو تمہارا بھتیجا ہے۔ ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا تھا مجھے محمد بن باسط، آج سے اس کا نام محمد بن باسط ہے۔ مزمل نے یہ کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے اپنے بٹوے سے 5000 کا ایک نوٹ نکالا اور اسے محمد بن باسط کے ننھے ہاتھ کے پاس کمر پر رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ممتاز بیگم نے مزمل کے جانے کے بعد کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب ماں آپی بالکل ٹھیک ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ بادلہ نے مومنہ کو کال کی، سو رہی ہے کیا؟ بادلہ نے بڑے نرم لہجے کے ساتھ پوچھا۔ نیند کہاں ہے؟ ان کی آنکھوں میں گھر جانے کی ضد کر رہی ہوں، مومنہ نے نصیحت سے جواب دیا۔ ڈاکٹروں کو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا۔ آپ یہ 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹروں کا راؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گی۔ پھر کیا بولی ماں آپی؟ پھر یہ کہ مجھے ڈانٹ دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم چچا اور اشال آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چچا کے ساتھ روم سے باہر آ گئی۔ اشال آپی نے سمجھایا تو ریلیکس ہو گئی۔ اشال آپی کھری کھری سنار جو دیتی ہیں ان کی بات ماں آپی کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ ماں آپی نے کچھ کھایا؟ بادلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے، ایک دن میں ہی آپی کا منہ نکل آیا، آنکھوں کے نیچے ہلکے محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ اشال آپی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ پلا دیں۔ تم سناؤ مزمل بھائی کی؟ مومنہ نے بادلہ کو تفصیل بتانے کے بعد اپنی پوچھ لی۔ وہ آپی سے بھی آ گئے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھائی۔ حکیم چچا تمہارے پاس ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماں آپی کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو بادلہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہے، بتایا تو تھا اشال آپی۔ ہیں چچا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بادلہ نے ہنستے ہوئے کہا مجھے تم پر پہلے ہی بڑے غصے ہیں۔ ماں آپی کہتی ہے بادلہ کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے، بینش باجی کو سنو تو بادلہ نے سارے گھر سنبھالا ہے۔ اشال آپی دیکھا اس دن بادلہ نے کیسے زبردست جوڑا بنایا تھا، اور تو اور میری خود کی امی وہ کہتی ہیں کہ بادلہ بڑی اچھی بچی ہے۔ مومنہ اپنی بہن کو بول کر خود ہی بادلہ پر گرج برس رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف بادلہ مسکرا رہی تھی اور بادلہ مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار لیا۔ تھینک گاڈ تمہارے منہ پر اسمائل تو آئی۔ اشال نے ماں کو سوپ پلانے کے بعد ایک لطیفہ سنایا تھا۔
راؤنڈ ہونے والا، آپ یہ برتن وغیرہ سمیٹ لیں۔ نرس نے آ کر اطلاع دی۔ عشاء نے فوراً سامان سمیٹ لیا۔ ڈاکٹر نے ممنوع قصبے توقع ڈسچارج کر دیا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے فائل پر ساری تفصیل لکھنے کے بعد مام سے کہا، مس مام، میں نے ساری ڈیٹیل اس میں لکھ دی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے فائل بائیں ہاتھ میں لہرائی اور اس کے بعد بیڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جانے لگا تو ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کوئی پرہیز وغیرہ؟ عشاء نے پوچھا۔ پرہیز تو ایسے کوئی نہیں ہے، بس چند سیڑھیاں نہیں چڑھنی۔ ڈاکٹر نے الفاظ کو چبا کر کہا۔ سیڑھیاں سن کر عشاء نے مسکراتے ہوئے مام کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر چل پڑا تو عشاء نے فٹ سے پوچھا، ایکسکیوز می ڈاکٹر، کھانے میں کیا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے عشاء کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور کہنے لگا، اس میں ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے، ایک ضروری سوال تو آپ بھول گئی ہیں، ٹانکے کب تک کھل جائیں گے؟ ڈاکٹر نے عشاء کے انداز میں سے کہا، مس مام، 2 دن بعد آپ نے چیک اپ کے لیے آنا ہے، آپ کے اسٹیچز بھی ساتھ ہی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر نے عشاء کی نسبت مام سے انتہائی شائستگی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مام مسکرا پڑی، جبکہ عشاء سے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ عشاء سے تھوک دو اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں اپنے روم میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا تمہارا یہ مسئلہ ہے، صرف تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا۔ واہ جی واہ، یہ جو بات تمہاری سسٹر ہے یہ پاگل نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ تمہاری امی بھی اتنی سیدھی نہیں کہ جو سٹوری میں سناؤں گی وہ اسی پر یقین کر لیں گے۔ امپاسبل مام چودھری، امپاسبل، یہ ناممکن ہے بیگ صاحب، میں نے سال پہلے ہی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محبت کے چکر میں اپنا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا۔ جتنا وقت آپ نے محبت کو دیا ہے اتنا آپ بزنس کو دیتے، سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اب بھی واپس لوٹ آئے، مام چودھری کسی قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ دماغ خود ہی بیگ صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ مزمل موونگ چیئر پر بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ چیئر کو موو کرنے کے باوجود بھی مزمل سال پہلے والی جگہ پر ہی بیٹھا تھا۔ وقت کی گردش بھی اسے مام کے قریب نہ کر سکی۔ ناممکن صرف وہ ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ دل نے طویل لفظوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ دماغ نے سنا تو زور کا کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ مسٹر رائٹ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ نہ دل کچھ کر سکتا اور نہ ہی دماغ، جب تک انسان خود نہ کرنا چاہے۔ دل نے اپنی گزارشات پیش کی، مسٹر رائٹ لیکچر مت دو، سلوشن بتاؤ۔ دماغ نے دل پر طنز کیا، مزمل صاحب دعا کرو۔ دعا؟ دل دماغ کی بجائے مزمل سے مخاطب ہوا۔ دل کی بات سن کر مزمل کو یاد آیا اس نے اب تک عشاء کی نماز نہیں ادا کی۔ مومنہ نماز پڑھ لی تم نے؟ مریم نے سختی سے پوچھا۔ پڑھ لی امی جی، مومنہ نے تھکے ہوئے انداز سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مریم بی بی نے روح کے لہجے میں کہا۔ امی جی نماز ہے، نماز تراویح تھوڑی ہے۔ مومنہ بیٹی، عشاء کی نماز میں بھی تم ٹائم فجر جتنا ہی لگاتی ہو۔ امی جی یہ مت کہہ دیجیے گا، بعض تو عشاء سے فجر تک عشاء ہی پڑھتی رہتی ہے۔ حکومت جب سے تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے تمہارے پر نکل آئے ہیں۔ مریم بی بی نے مومنہ کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ امی جی تایا جی کی طرف سے کوئی بھی آپ ہی کا پتہ کرنے نہیں آیا، آپ نے تو مجھ سے فون بھی کروایا تھا۔ مومنہ حکیم صاحب اور گلاب خانم کے ہوتے ہوئے تیرے تایا جی کی ضرورت نہیں، وہ تو انہیں اطلاع دے دی تھی، بعد میں اعتراض کرتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو غیروں کے ساتھ اسپتال لے گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے تایا جی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں، مام کا پتہ بھی کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ شادی کی تاریخ؟ مومنہ کو کرانٹ سا لگا اپنی ماں کی بات سن کر، وہ جلدی سے بولی، آپ نے آپی سے پوچھا؟ ہاں اس نے کہا ہے وہ جو تاریخ مانگیں دے دیجیے گا۔ مریم بی بی نے قرب سے بتایا۔ امی جی گستاخی معاف، میرے کالج سے تھوڑا آگے مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں آپی کا چیک اپ کرواتی ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ مریم بی بی نے تلخی سے جواب دیا۔ امی جی ایک بات کہوں، ان کی محبت گونگی بہری نہیں ہے، ہم سب گونگے بہرے ہیں، تیرے 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی نے غور سے مومنہ کو دیکھا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کو کیا خیال ہے آپ مجھے اور عشاء آپی سے خود کہیں گی کہ مام کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑو؟ امی جی ایسے مت دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ بات 3 گھروں سے نکل کر معراج کے 300 گھرانوں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائیں گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ زمل بیگ کرے گا تمہاری آپی سے شادی؟ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا بینا کی شادی کو، اس کے بیٹا بھی پیدا ہو گیا پر تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا تھا کہ میں اسے رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا۔ اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اسی شرابی سے جان چھوٹے گی؟ بہشتی تیرے ابو نے ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، مریم بدنامی اور بیماری دونوں ہی بری چیز ہیں، پر بدنامی جو ہے یہ بیماری سے بھی زیادہ بری چیز ہے، بیماری کے بعد تو شفا مل جاتی ہے، بدنامی کے بعد شفا نہیں ملتی۔ میں نے سوچا بدنامی ہوگی تیرے تایا جی رشتہ توڑ دیں گے، تب مزمل بیگ سے نکاح کرا دوں گی، لگتا ہے تیرے ابو کی دعائیں کام آ رہی ہیں، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ سیریس میں آپ کو سمجھ نہیں پائی، آپ 1 سال سے لڑکے کو دیکھ رہی ہے، آپ کو پہلے دن سے کچھ پتہ ہے، آپ پھر بھی خاموش ہیں، کیوں؟ یہ بھی تو غلط ہے۔ میں نے کہا اب کہ یہ صحیح ہے، ہم گوشت پوش کے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے تاج تک دل سے اس سے بات نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے ہاتھ سے پہلے پکڑتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں، بات نہیں کی تو سب جائز ہوگا؟ مومنہ نے تیکھے انداز پوچھا۔ مومنہ مجھے بھی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیرے یہ چبھتے ہوئے سوال، میں ماں بھی ہوں اور کسی کی بیوہ بھی ہوں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں میری بیٹی اپنی محبت میں نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت ہے۔ سچ کہوں تو میں اگر مام کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر بچپن کی منگنی تھی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے مام بڑی عقل والی ہے اور کبھی تمہاری طرح پاگل لگتی ہے۔ امی جی میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی شادی شمون سے ہو، میں نے تو پہلے ہی دن مزمل بھائی کو آپ ہی کے لیے پسند کیا تھا۔ تو پسند کرے ٹھیک ہے، میں پسند کروں تو غلط پتہ نہیں امی جی کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اللہ کرے کسی بھی طرح مام آپ کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے، آمین۔ مریم بی بی نے